نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ایمان اور عقیدہ، جس میں ہم آج ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کریں گے. یہ عقیدہ دراصل دین اسلام کی اساس ہے اور اس پر ایمان کے بغیر کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس نہایت اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عبدالستار صاحب. آپ ایک جید عالم دین اور محقق ہیں. نیز ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر احمد صاحب. آپ ایک معروف محقق اور اسلامی تاریخ کے ماہر ہیں. خصوصاً فتنہ ارتداد اور مدعیان نبوت کی تاریخی حقیقت پر آپ کی گہری نظر ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا جاوید صاحب، جو کہ ایک نوجوان عالم دین ہیں. آپ جدید دور کے مسائل پر نوجوانوں کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں. محترم ناظرین، میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتا ہوں. تو آئیے سب سے پہلے میں ہمارے مہمان خصوصی مولانا عبدالستار صاحب سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ والا گفتگو کا آغاز فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا سلسلہ نبوت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا. جس طرح ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، یہ سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس سلسلے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور قیامت تک کوئی شخص اب اس عہدے پر فائز نہیں ہوگا، اور یہی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. مولانا صاحب نے بالکل درست فرمایا، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور جیسے ہی یہ سلسلہ ختم ہوا فوراً ہی اس پر حملے شروع ہو گئے. تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے ہی اس عقیدے پر پہلا حملہ ہوا اور اس کے بعد مسلسل حملے ہوتے رہے. یہ کس طرح کے حملے تھے پروفیسر صاحب؟ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسے 5 افراد نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے. یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں تھے، بلکہ ایک منظم سازش تھی جو اسلام کے بنیادی عقیدے کو کمزور کرنا چاہتی. جی بالکل، یہ ایک آندھی تھی جو اسلام کے بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اینقص الدین و انحی کہہ کر اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر بھیجے اور 1 سال سے کم عرصے میں یہ فتنہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اور ایک بڑا فتنہ اٹھا. کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ در حقیقت دین کے ایک اہم رکن کو مسترد کرنا تھا. یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بصیرت کام آئی. آپ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی روکیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا. آپ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ دین کے کسی ایک حصے کو چھوڑنا در حقیقت پورے دین کو کمزور کرنا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے وقت ہم ہلاکت خیز حالات سے دوچار ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسی شخصیت کے ذریعے ہم پہ احسان عظیم کیا. ہم لوگ یعنی جماعت صحابہ یہ طے کر چکے تھے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، اور جو کچھ تھوڑا بہت رزق میسر آئے گا اس پر اکتفا کریں گے اور موت تک اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانعین کے ساتھ قتال کرنے کا پختہ حوصلہ دیا.
تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد بھی ختم نبوت پر حملے جی ہوئے؟ ہاں، خلفائے راشدین کے بعد بھی تاریخ اسلام میں جب کبھی جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا، مسلمانوں کے حکمرانوں اور علماء نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بنو امیہ، عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کے ادوار میں بھی ایسے فتنوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا گیا۔ اس قسم کے واقعات کی سینکڑوں مثالیں تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ محترم، اگر آپ ہمیں تاریخ اسلام کے کچھ مشہور جھوٹے مدعیان نبوت کے نام اور ان کے انجام سے بھی واقف فرما دے تو عین نوازش ہوگی۔ جی ہاں محترم، اسلامی تاریخ میں دور خلافت میں اور اس کے بعد بھی کئی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، لیکن سب کے سب ذلیل اور رسوا ہو کر ختم ہوئے۔ ان میں سے 5 مشہور یہ ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام اسود عنسی کا ہے، جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے نبی کی حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل کر دیا گیا۔ دوسرا اور سب سے بدنام جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ہے، جس نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل کر دیا گیا۔ اس فہرست کا ایک اور نام مختار ثقفی کا ہے، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل کر دیا گیا۔ انہی میں کے ایک لعین حارث بن سعید کذاب ہے، جو عبد الملک بن مروان کے دور میں قتل کر دیا گیا۔ ایک اور ملعون حکیم مقنا خراسانی ہے، جس نے سفید نقاب اوڑھ کر نبوت ہی نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کیا، اور جب حاکم وقت کی طرف سے اس کے خلاف مہم چلائی گئی تو قلعہ بند ہو گیا اور محاصرہ طویل ہونے پر خودکشی کر کے اپنی جان دے دی۔ یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ کیا ماضی قریب میں مدعیان نبوت کے خلاف کسی عالم دین نے کوئی پیشکش کی ہو تو آگاہ فرمائے۔ ہاں، ماضی قریب میں تحفظ ختم نبوت کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سر فہرست ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تحریک ختم نبوت میں جہاں جہاں شہید ہوئے، ان کے خون کا جواب دہ میں ہوں۔ میں اللہ کو عشق رسالت میں مارے گئے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں جذبہ شہادت میں نے پھونکا۔ جی بالکل، مجھے اس باب میں مورخ کبیر مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی یاد آتا ہے، جو 20ویں صدی میں مسلمانوں کی گمراہیوں کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر فرماتے تھے ردت ولا ابا بکر لہا، کہ ارتداد نے پھر ایک مرتبہ زوردار سر اٹھایا، مگر افسوس کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر جیسا حوصلہ نہیں، ان جیسی حمیت و غیرت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر مستقل کتاب ہے۔ واقعتاً آپ نے درست کہا کہ جیسی فکری یلغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی، آج بھی ویسی ہی کیفیت ہے۔ تب ابو بکر تھے، لیکن آج کوئی ابو بکر تو کیا، ان کا عشر عشیر بھی نہیں۔ اللہ حفاظت اور مدد فرمائے۔ کیا قرآن و حدیث میں عقیدہ ختم نبوت کا کہیں پر ذکر ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں ختم نبوت کا ذکر ایک جگہ یا 2 جگہ نہیں، بلکہ تقریباً 100 آیات میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ کہ ہندوستان میں بھی کبھی مدعیان نبوت نے سر اٹھایا؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ اس مسئلے میں فرقہ وار جماعت کی حیثیت سے فرقہ بابیہ نے سب سے پہلے اختلاف کیا، وہ اس بحث کو عملی رنگ میں آگے نہ پہنچا سکی۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے خلاف و اختلاف کا دروازہ کھولا، اور اس کی بہت سی چھوٹی بڑی کتابوں میں یہ بحث ایسی منتشر اور متضاد ہے کہ خود اس کے ماننے والے بھی اس پر متفق نہ ہو سکے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کیوں پروفیسر صاحب؟ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ ان کے متبعین 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو ان کو صاحب شریعت اور تشریعی نبی اور رسول مانتا ہے، یہ ظہیر الدین آروپی کا فرقہ ہے۔ اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو ان کو غیر تشریعی نبی مانتا ہے، یہ قادیانی پارٹی ہے جو مرزا محمود کے پیرو ہے۔ اور تیسرا فرقہ وہ ہے جو ان کو نبی یا رسول نہیں بلکہ مسیح موعود اور مہدی موعود قرار دیتا ہے، یہ مسٹر محمد علی لاہوری کے متبعین ہیں۔ عزیزم، ہمیشہ یاد رکھو، ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ نبوت اور پیغمبری حضور کی ذات بابرکت پر ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم یعنی مہر ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم یعنی مہر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انبیاء کے سلسلے میں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے انبیاء پر مہر ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس سلسلے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور قیامت تک کوئی شخص اب اس عہدے پر فائز نہیں ہوگا. مہر ہمیشہ ختم کرنے اور بند کرنے کے لیے ہوتی ہے. کیا آج کے دور میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو اس قسم کے جدید فتنوں سے خطرہ ہے؟ عامر بھائی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ مدعیان نبوت کا فتنہ کبھی ختم نہیں ہوا. شیطان ہر دور میں اپنے کسی نہ کسی ایجنٹ کو کھڑا کرتا رہا ہے. پہلے مرزا قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا، تو آج شکیل جیسے لوگ نئی تعویلات کے ذریعے ختم نبوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مہدویت اور حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو کبھی گوہر شاہی جیسے فتنے اٹھتے ہیں جو کرامتوں اور خوابوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی جھوٹی نبوت بلکہ ربوبیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں. فتنے گوہر شاہی گو پرانا ہے، لیکن آج کل اس کے داعیوں نے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ناواقف مسلمانوں میں خوب اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے. یہ سب دراصل پرانے فتنوں کی نئی شکلیں ہیں اور ان سب کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر اور اسلام کی ایک غلط تصویر پیش کی جائے. ایمان والوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ختم نبوت ہر کلمہ گو کا ذاتی مسئلہ ہے. جیسے ہمارے بزرگوں نے مرزا قادیانی کے خلاف قربانیاں دی ہیں، ویسے ہی آج ہمیں ان نئے فتنوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. جی جاوید بھائی، آج آپ سب کی باتیں سن کر ہم سب کا ایمان تازہ ہو گیا. ہم سب آج ہی سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس عظیم ورثے کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے اور اسے اگلی نسل تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ ہمارے تمام مہمان ذی وقار کا اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین.